الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ قبرستان کی جو حالات ہے اپنی نگاہوں سے، اور سارے لوگ جانتے بھی ہیں قبرستان کے کیا حالات ہیں۔ قبرستان میں جتنے لوگ رہنے والے ہیں سبھی شکوہ کرتے ہیں قبرستان میں جتنے لوگ رہنے والے ہیں سبھی لوگ شکوہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اپنا جو تھا وہ اپنا نہیں رہا، وہ غیر بن گئے۔ میں اس لیے کہتا ہوں کہ قبرستان بار بار جایا کرو۔ کیوں؟ تمہاری زندگی پیدا کرنے والی تمہاری ماں اس قبرستان میں لیٹی ہے، اور تمہارے والد اسی قبرستان میں لیٹے ہوئے ہیں۔ جاؤ اس کے پاس۔ شکوہ کرتے ہیں قبرستان میں لوگ جو رہنے والے ہیں، شکوہ کرتے ہیں اپنے تو تھے لیکن وہ غیر ہو گئے۔ کیا تم کو صرف پیدا اس لیے کیا کہ اپنی زندگی تم اپنے عیاشیوں کی طرف گزارو؟ پیدا اس لیے کیے کہ اپنے والد والدین کے خدمتگار بنو۔ قبر پہ جایا کرو۔ قبر پہ جانے سے جو ہے نا آپ کو احساس ہوگا اور خیال ہوگا کہ قبر میں وہاں جانے سے، قبرستان میں جانے سے آپ کے روح کو تازگی ملے گی اور خیال آئے گا کہ مجھے بھی یہاں آنا ہے۔ احساس ہوگا، آخرت کی احساس ہوگی قبرستان آنے۔ شکوہ کرتے لیکن اس اندھیری قبر میں جا کے دیکھو، وہاں کون ہوگا؟ کوئی نہیں ہوگا۔ ایک ہی ہو سکتا ہے، وہ آمینہ کا لال آ سکتا ہے۔ اس لیے قبرستان جاؤ۔ ابھی شب برات کی رات گئی، وہ چانس والی رات وہ گئی، وہ آنے والا نہیں۔ اب جس کی موت و حیات تو رب کے ہاتھ میں ہے، اب نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا یہ کوئی نہیں بتا سکتا۔ لیکن قبر پہ جایا کرو، احساس ہوگا آپ کو موت کی احساس، آخرت کی تیاری ہوگی۔ قبر پہ جانے سے کیا ہوگا کہ آپ کو احساس ہوگا۔ کھڑے پہ جا کے دیکھو ادب سے اس قبرستان کو، اس قبر کو جا کے دیکھو۔ اوپر سے مٹی ڈھکے ہوئے ہیں اور وہاں کوئی نہیں۔ اگر تم جاؤ تو والد والدین کو سکون پاؤ۔ اس لیے وہاں جا کر مغفرت کے لیے دعا کیا کرو۔ اگر آپ جاؤ گے تو وہ آپ کے بھی بچے بھی جائیں گے وہاں۔ آپ نہیں جاؤ گے تو پھر وہاں بچے کیسے جائیں گے؟ اس لیے والد اور والدین کے قبر پہ جایا کرو۔ حتیٰ کہ اگر آپ کو سورہ یاسین ہو، سورہ ملک ہو، سورہ رحمان ہو، سورہ فاتحہ یعنی قرآن مقدس کی کوئی بھی سورت ہو، یاد ہو تو جا کے جاؤ اپنے والد کے قبر پہ جا کے پڑھا کرو۔ پڑھنے سے کیا ہوگا؟ ان کی مغفرت کی، قرآن پڑھنے سے اس کی مغفرت ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبرستان کے راستے سے گزر رہے تھے، تو حضور کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیبی علم تھے، اس کو معلوم چلا اس قبر میں عذاب ہو رہا ہے، تو فوراً حضور کا ٹھانگل توڑا، اس کچھ آیت پڑھے، اب پڑھ کر کے اس قبر کے اوپر لگا دیے۔ صحابہ فرماتے حضور یہ کیا ہے؟ صحابہ فرماتے حضور یہ کیا ہے، کون سا عمل ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر آپ جب تک اس ٹھانگل کا ہریالی جب تک رہے گی تب تک اس کا گناہ معاف ہو جائے گا، ان کے سارے گناہ مغفرت ہو جائے گی، اس کے سارے گناہ مٹ جائیں گے اس حضور کی برکت سے، حضور کا درخت کی برکت سے۔ یاد اس لیے
कुरान पे जाओ। हमारे हुजूर के साबित है, जन्नतुल बकी गए, कब्रिस्तान गए, हुजूर गए, दम किए, दुआ किए, आयत करीमा पढ़े, कुरान शरीफ की आयत पढ़े, बख्शे, दुआ किए, ये हुजूर के सुन्नत। इसलिए कब्रिस्तान जाओ तो पढ़ो, सभी मुर्दे को सलाम भी किया करो, अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर, तमाम कब्र वाले को सलाम किया करो, अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर। इसलिए जो शिकवा करते हैं उससे महरूम मत हो, ख्याल करो, तवज्जो दो उस तरफ, मन में ख्याल करो। क्यों? वालिद वालिदैन, रिश्तेदार, पड़ोसी, पड़ोसन, अपने अहले खानदान, मरहुमा मरहुमैन उस कब्रिस्तान में लेते हैं और वो लोग शिकवा करते हैं कि अपना तो था लेकिन बगैर हो गए। वो यानी वो दुनियावी की तरफ वो चले गए, लेकिन अपना तो था लेकिन मेरे पास नहीं आया, इसलिए शिकवा करते हैं। याद रखो मेरे दोस्त, शिकवा करते हैं। इसलिए कब्रिस्तान जाया करो। कब्रिस्तान जाने से क्या होगा कि आपकी रूह की ताजगी होगी और आपको एहसास होगा आखिरत की, मौत की। तभी तो कुछ तैयारी करोगे। तैयारी करना सख्त जरूरी है। मैं बहुत लोगों को देखा हूं, पैसे की कमी नहीं, बटुए में पैसे भरे हुए हैं, गाड़ी के अंदर पेट्रोल भरे हुए हैं, घर में अच्छे सोफे पलंग सब कुछ अच्छे हैं, हर चीज का इंतजाम है, लेकिन कब्र की इंतजार तो करते हैं, लेकिन कब्र की उसका इंतजाम नहीं करते। कब्र में क्या लेके जाना है, क्या लेके बैठना है, उसका कोई इंतजाम नहीं होता। इसलिए कब्र की तैयारी करें। और उस जाके कब्र में जाकर देखो, लोग शिकवा करते हैं, एहसास होगा, दिल की रूह की ताजगी होगी, एहसास होगा कल मेरी भी मौत, कल उसकी भी मौत। इसलिए अपने आप को कब्रिस्तान जाया करो, अपने वालिद वालिदैन के लिए दुआ किया करो।